الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 168 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا لوط کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو قوم سے نکال دیے جاؤ گے، پھر اس بستی کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، ان کا نکاح اس قوم میں ہوا، لہٰذا سحری تعلق تھا۔ اسی بنا پر ان کی قوم نے ان کو وہاں سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اس کے جواب میں لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ یعنی میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا، تم اس پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اب تم مطالبہ کر رہے ہو کہ میں وہ پیغام نہ پہنچاؤں تو میں باز آ جاؤں گا۔ میں تو اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے سخت بیزار ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ تم نے اپنی فطرت اوندھی کر لی ہے۔ اگر تم نے اپنی عقل کو سلیم رکھا ہوتا اور استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے رہتے تو کبھی یہ چیز اختیار نہ کرتے۔ لوط نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، تب اس نے دعا کی۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ پیغمبروں کی دعوت میں یہ ہجرت و برات کے مرحلے کے الفاظ ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب پیغمبر اپنی قوم سے برات کا اظہار کر دیتے ہیں، بیزاری کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اس بیزاری کے کچھ لازمی نتائج ہیں۔ لا تعلقی، اب معاملات ختم ہو جائیں گے، موالات ختم ہو جائے گی، دوری اختیار کر لی جائے گی۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی جب یہ مرحلہ آیا ہے تو اس میں بہت سی ہدایات دی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں رکھا جائے گا، اب ان کے ساتھ معاملات بھی نہیں کیے جائیں گے، ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کے یا اور نوعیت کے تعلقات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اب کوئی معاہدے بھی نہیں ہوں گے، گویا ہر طرح کا قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو قطع تعلق کا مرحلہ ہے یہ پیغمبروں کی دعوت میں اللہ کے اذن سے آتا ہے، اس کا ایک موقع مقرر ہوتا ہے، وہ آتا ہے۔ اسی مرحلے کی بعض آیات کو لے کر بہت سے لوگ ان کی تعمیم کر دیتے ہیں۔ ہم جیسے انسانوں کی دعوت میں یہ مرحلہ کبھی نہیں آتا۔ ہمارے لیے ابتدا بھی دعوت ہے، انتہا بھی دعوت ہے۔ یعنی اب انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اور اپنے گرد و پیش میں بھی، خواہ وہ ہمارے اعزاء ہیں، خواہ وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کو یہ بتائیں گے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ یہ دعوت کا تعلق ہے، یہ کبھی بھی برات کے تعلق میں تبدیل نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو دینی روایتیں قائم ہوئیں ان میں سلفی روایت میں بڑے انحراف کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ چنانچہ وہاں اس کے لیے الولاء اور برا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یعنی اب ہم اپنے تعلق کا اظہار کریں گے، اس کی یہ بنیاد ہوگی، ہم اپنی برات کا اظہار کریں گے، اس کی یہ بنیاد ہوگی۔ اور اس طرح خود مسلمانوں کی اپنی جماعت سے بھی انہوں نے اپنا تعلق توڑ لیا، اور جب اپنا تعلق توڑ لیا
تو گویا وہ اعلان کر دیا جو دعائے قنوت میں کیا جاتا ہے، نخلو و نترک میں یفجرک۔ یہ بھی در حقیقت ایک خاص مرحلے کی دعا ہے جو پیغمبروں ہی کی دعوت میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایک خاص وقت میں خود اللہ کے اذن سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس کی آیات پڑھی جائیں اور پھر اپنے معاملات پر اس کا اطلاق کر دیا جائے۔ جس طریقے سے اتمام حجت کے کچھ تقاضے ہیں، اسی طرح برات کے بھی کچھ تقاضے ہیں، یعنی وہ کب ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جزا و سزا کے مرحلے سے پہلے رکھی ہوئی، یعنی جب وہ گرفت کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اب تعلقات توڑ لیے جائیں۔ اب کسی قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، وہ اس مرحلے میں ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا، ابتلا بھی دعوت ہے، انتہا بھی دعوت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان سمجھیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم کو قیامت تک اس کے ساتھ دعوت کا تعلق رکھنا ہے، اس کو بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ بتانا اور سمجھانا ہر آدمی کی استطاعت کے مطابق ہے۔ عام لوگ اپنے ماحول میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں، جن کو اللہ علم میں فضیلت دیتا ہے وہ اپنی سطح پر یہ خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن یہ خدمت اول سے آخر دعوت ہے، پیغام ہے۔ اس میں استدلال ہی کی زبان اختیار کی جاتی ہے، یہ طریقے کبھی اختیار نہیں کیے جاتے۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے۔ ان کی دعوت کے ایک مرحلے میں یہ موقع بھی آتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو بس قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، یعنی اس مرحلے پر آ کر پھر انہوں نے دعا کی، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ تب اس نے دعا کی، میرے پروردگار تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو اب اپنے عمل کے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ انجام ہے جو جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر پیغمبر یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے، اس جملے میں ایک مضاف عربیت کے قاعدے سے محذوف ہے، یعنی من عقوبت ما یعملون، یہ اسی کے ترجمہ ہے۔ ان کے عمل سے نجات دے، مطلب کیا ہے؟ ان کے عمل کے انجام سے نجات دے۔ اب جب ان کے بارے میں تیرا فیصلہ صادر ہونے والا ہے تو ان کے لیے سزا کا اعلان کرنے والا ہے، ان کا عمل انجام کو پہنچنے والا ہے، تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے اس انجام سے نجات عطا فرما۔ پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، تب اس نے دعا کی، میرے پروردگار تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، اس طرح کی دعا اسی وقت پیغمبر کی زبان پر آتی ہے جب سنت الہی کے مطابق اس کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دعا کب وہ کرتے ہیں؟ جب اس کے اشارے مل جاتے ہیں کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، مجھے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہو گئی، اب اس دنیا میں اللہ کی جزا و سزا کا ظہور ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے فیصلے سے تعبیر فرماتے ہیں کہ پھر میں فیصلہ سناتا ہوں، پھر میرا وہ فیصلہ جو سب لوگوں کو قیامت میں سننا ہے وہ ان قوموں کے لیے اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہے جس موقع پر وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، سو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے میں جس طریقے سے عذاب کا اعلان ہوتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے، اگر اس کے گھر والے بھی صاحب ایمان ہوں تو ان کے لیے نجات کی خوشخبری آ جاتی ہے۔ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اللہ عجوزم فی الغابرین، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ یہ ان کی بیوی ہے، ان کے ساتھ نہیں تھی، منافقانہ سا طرز عمل اختیار کیے رکھا،
اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس کے گھر والوں کو نجات تھی، تو اس کی بنیاد یہ نہیں کہ گھر والے تھے، اس کی بنیاد ان کا ایمان اختیار کرنا، ان کا عمل صالح اختیار کرنا، ان کا پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لینا تھا۔ چنانچہ اگر بیوی نے بھی وہ دعوت قبول نہیں کی تو وہ عذاب کی زد میں آ گئی، ایک بڑھیا کے سوا۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان پر میں نے لکھا ہے یہ تحقیر کا اسلوب ہے، یعنی اسلوب اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کیا ہے وہ اس طرح کا نہیں جیسے عام حالات میں ہوتا ہے۔ اور اس سے حضرت لوط کی بیوی مراد ہے کہ ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ آخری رات کا موقع ہے جس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ پیچھے رہ جائے گی، باقی سب لوگوں کو لے کر، وہ چند ہی لوگ تھے، آپ نکل جائیں گے۔ الا عجوزا فی الغابرین، ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اس کو یعنی اس بڑھیا کو اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر پتھروں کی ہولناک بارش برسا دی۔ فساء مطر المنذرین، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ یعنی خبردار کرنے سے پہلے ہم یہ بارش نہیں برساتے، ہم نے ان کو پیغمبر بھیج کر خبردار کیا، ان کے دروازوں پر دستک دی، ایک لمبے عرصے تک ان کو مہلت دی، ہر لحاظ سے سمجھانے کی صحیح کی۔ جب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر ہم نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ یہ لوط کی سرگزشت کا خاتمہ ہے۔ اس میں جس ہولناک بارش کا ذکر ہوا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، سورہ ہود میں تصریح ہے کہ یہ پتھروں کی بارش تھی، یعنی ان پر جو عذاب آیا اس میں ایک سائیکلونی طوفان اٹھا، اس نے اینٹ پتھر روڑے اٹھائے اور ایک بارش ان کے اوپر برسا دی۔ اس تباہی کے آثار ان کے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ جیسے کہ اوپر بیان ہوا بحر لوط، بحیرہ مردار جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، کہ مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خاص اس کے جنوبی علاقے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں اس درجے کی ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ جتنے بھی سیاح وہاں سے گزرے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ ایک خاص طرح کی ہیبت ناک ویرانی ہے جو وہاں چھائی رہتی ہے۔ یہ قوم لوط کا علاقہ ہے۔ ہولناک بارش برسا دی، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ اس سورہ میں جس طرح ہر سرگزشت کی ابتدا پیغمبر کی دعوت کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ میں اس دعوت کے بیان سے ہوتی ہے، اسی طرح ہر دعوت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ ترجیح کی آیات لاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سرگزشتیں کوئی کہانی سنانے کے لیے، کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہے، یہ استدلال کے لیے آئی ہے، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس قیامت کی منادی کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں، وہ قیامت ہم نے اس طرح دنیا میں برپا کر کے دکھائی ہے، وہ انسانی تاریخ میں بارہا برپا ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان کے علاقے میں یہ جہاں جہاں برپا ہوئی، ایک ایک کو لے کے وہ سرگزشت انہیں سنائی جا رہی ہے۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، یعنی دلائل انفس کے دیے جائیں، آفاق کے دیے جائیں،
اللہ کی زمین و آسمان میں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جائے، تاریخ کے حقائق سامنے رکھ دیے جائیں، اکثر لوگ ان سے گریز ہی کرتے ہیں، ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان۔ یہ وہی ترجیح کی آیت، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہر سرگزشت کے خاتمے پر ان کے مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو عبرت کے سامان مہیا کیے، اس کے لیے بار بار یہ مشاہدات کرائے، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ان کو ماننے، ان کو سمجھنے، ان کو سننے، ان کی طرف توجہ کرنے سے گریز اختیار کی۔ اس کے بعد کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ بن والے کون ہیں؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ میں نے لکھا ہے، پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل اور اسحاق سے تو لوگ بالعموم واقف ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے جن میں پھر رسالت مآب کی بعثت ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ سیدنا اسحاق کے بیٹے یعقوب، انہی کا لقب اسرائیل ہے۔ پھر ان کے بیٹے یوسف، اور پھر انہی کی اولاد میں پیغمبر مبعوث ہوئے سیدنا موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا انتخاب کیا، ان کو فلسطین میں آباد کیا، ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ توحید کا مرکز اس سرزمین میں بنائیں، اور پوری دنیا کے وسط میں یہ ملک گویا اللہ کا ملک قرار پائے، اس کی حکومت الہیہ ہو، لوگ اس کے نظم کو، اس کے لوگوں کو، اس کی دعوت کو دیکھیں، اور اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو پوری دنیا میں یہ گویا منارہ نور بن جائے۔ اس مقصد سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم کے ایک اور بیٹے بھی ہیں جن کا نام مدیان ہے، یہ ان کی بیوی کتورہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ شعیب علیہ السلام ان لوگوں کی طرف آئے تھے۔ پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھی۔ اس کے قریب، یہ جو بستی ہے، اس کے قریب ایک بہت بڑا بن تھا، جنگل تھا بہت بڑا، یعنی زرخیز علاقہ تھا۔ تو وہاں پر ایک بڑا بن یا ایک گویا جھاڑیوں کا جنگل اگایا ہوا تھا۔ عربی زبان میں جھاڑی اور بن کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے۔ آیت میں اسی بنا پر ان کا ذکر اصحاب الایکا یعنی بن والوں کے، جنگل والوں کے الفاظ سے ہوا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، اصل میں یہ قوم شعیب ہے۔ اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یہ پھر وہی دعوت، وہی الفاظ جو ہر پیغمبر نے آ کر ان کے سامنے دہرائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ الفاظ میں تو کچھ اختلاف بھی رہا ہوگا، لیکن قرآن مجید نے جب ان کا خلاصہ بیان کیا ہے تو ایک ہی الفاظ اس لیے استعمال کیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ پیغمبروں کی دعوت کوئی مختلف دعوت نہیں رہی، وہ ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پیغام تھا۔ انہوں نے ایک ہی جگہ سے اپنا تعارف کرایا اور ایک ہی بات کی طرف لوگوں کو بلانے کی صحیح کی۔ اذ قال لهم شعیب نے ان کے سامنے وہی بات رکھی، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، الا تتقون یعنی کیا یہی سمجھتے ہو کہ تم بے مہار ہو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کہ ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پکڑ بلائے جائے ہوئے؟ یہ پوری بات ہے جس بات کو وہ ایک لفظ سے ادا کر دیتے ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اپنی طرف سے نہیں آ گیا،
میرے پاس ایک پیغام ہے، میں اس کا امانت دار ہوں۔ یعنی میں کوئی بات نہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نہ اپنا کوئی مقصد میرے سامنے ہے، میں تو وہ امانت میرے پاس ہے، وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یہی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یعنی بندہ اپنی بندگی کا احساس کر لے، یہ سمجھ لے کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار، اپنے منعم حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس پیشی کے لیے اندیشہ ناک رہے اور وہاں کامیابی کے لیے پیغمبر کی بات مان لے۔ یہ دعوت ہے۔ یعنی مختصر لفظوں میں میری بات مانو۔ اور پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یعنی میرا کوئی مفاد نہیں، میں کوئی سیاسی امنگیں نہیں رکھتا، مجھے کوئی تم پر بادشاہی نہیں کرنی، میں ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پیغام میں چاہتا ہوں کہ تم تک پہنچ جائے۔ اور جس طرح کے رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ الا المودۃ فی القربیٰ، میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا حق ادا کر دو، اور یہ خیرخواہی کا حق ہے، یہ میں ادا کر رہا ہوں۔ میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ جس طرح پہلے پیغمبروں میں قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ تعارف نقل کیا، ان کی دعوت بیان کی، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے خاص طور پر اپنی قوم کو اس کے کن جرائم کی طرف توجہ دلائی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ مختلف قوموں میں بعض جرائم نمایاں ہو جاتے ہیں، یعنی ہوتی تو سبھی چیزیں ہیں، اپنی قوم کو بھی دیکھیے تو سارے ہی جرائم، سارے ہی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں بڑی نمایاں ہو جاتی ہیں، کسی قوم کی گویا علامت سی بن جاتی ہیں۔ اگر آپ اس قوم کا تعارف دیکھیں تو اچھا بھی بعض پہلوؤں سے ہوتا ہے اور بعض پہلوؤں سے برا بھی ہوتا ہے۔ تو ہر قوم جن چیزوں میں نمایاں ہوئی اس کو وہ خاص طور پر موضوع بناتے ہیں۔ تو قوم شعیب کا معاملہ کیا تھا، اب اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو، یعنی ناپ تول میں جو کچھ تم ڈنڈی مارتے ہو اس سے خدا کی پناہ چاہو، یہ کام نہ کرو۔ یہ چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، اس وجہ سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے، فریب دیتے، کم تولتے، باہر سے آنے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے، تو انہوں نے خاص طور پر اس جانب توجہ دلائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ یہ انہوں نے ان کے ہاں جو بیماری عام ہو گئی تھی اس کی جانب توجہ دلائی۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں، یعنی اس علاقے میں اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں مدین کے قریب سے گزرتی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ عرب میں زیادہ تر تجارت لوگوں کا پیشہ تھی، اور وہ بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کر گزرتے تھے، اور یہ تجارتی قافلے ایک طرف یمن سے شروع ہوتے اور دوسری طرف عراق، شام اور ان سب علاقوں کی طرف جاتے جہاں بڑی بڑی بادشاہتیں قائم تھیں۔ اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں مدین کے قریب سے گزرتی تھیں۔ ان کی بستی مدین ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایک تو بڑی علامت پیچھے ذکر ہوا کہ بڑا جنگل تھا، دوسری جانب یہ تجارتی شاہراہ بھی قریب سے گزرتی تھی۔ اس وجہ سے مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی۔ چنانچہ ان کے باطنی فساد کا ظہور، یعنی فساد تو انسان کے باطن میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو شعور دیا ہے وہ اس شعور سے بے وفائی کرتا ہے۔
جب وہ باطنی فساد پیدا ہوتا ہے تو پھر حالات کے لحاظ سے، مفادات کی رعایت سے، گرد و پیش میں کیا ماحول ہے اس کے لحاظ سے وہ فساد کی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے ظاہر میں آ کر۔ ان کے ہاں وہ صورت، یہ خیانت، ناپ تول میں کمی، اشیاء میں ملاوٹ اس صورت میں ہوا۔ چنانچہ ان کے باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت اور اشیاء میں ملاوٹ کی صورت میں بھی ہوا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ پوری قوم کے اندر عدل و قسط کا تصور مختل ہو چکا اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ کسی آدمی نے کم تول دیا، کسی نے کوتاہی کی، گرد و پیش کے لوگ اسے توجہ دلا رہے ہیں، معاشرے میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر اس نے اس طرح کا انحراف کیا ہے تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی نفرین بھیج رہا ہے، تو پھر یہ بیماری جزوی ہے، یہ افراد تک ہے۔ لیکن اگر پوری قوم میں اس طرح کی چیزیں ہنین مریا ہو جائیں، ہر آدمی یہی روش اختیار کر لے، انسانوں کے اندر سے وہ لوگ جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہوں 2-4 سے زیادہ نظر نہ آئیں، لوگ ان کو استثناء کے طور پر بیان کر رہے ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معنی یہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو عدالت کی ایک ترازو رکھی ہے اس کی تابیں ٹوٹ گئی، وہ چیز ختم ہو گئی، اس میں اختلال واقع ہو گیا ہے۔ اور یہ بات کہ میرا پروردگار قائم بالقسط ہے، وہ خود بھی انصاف پر قائم ہے، وہ دوسروں سے بھی انصاف کا تقاضا کرتا ہے، پھر یہ ایمان بھی ختم ہو گیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی میزان پر یہ آسمان و زمین قائم ہے۔ یہ بات سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہے، اس میں بتایا ہے کہ میں نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو وضع المیزان، میں نے اس میں ایک ترازو رکھ دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک میزان ہے جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس میں کوئی چیز اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔ اب جو ہم کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس درجے کے اجرام فلکی ہیں جو ہمہ وقت گردش میں ہیں، کہکشانوں پر کہکشانے ہیں، لیکن ان میں کبھی ان کے تصادم کی نوبت نہیں آتی، وہ سب اپنے اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ تو ایک میزان قائم ہے جس پر یہ کائنات قائم ہے، ایک توازن ہے جو ہر چیز میں قائم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زندگی قائم ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا حیات بخش ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں توجہ دلائی اور پھر فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ جو میں نے میزان قائم کی ہے، میں نے توازن قائم کیا ہے، میں نے ایک ایک چیز میں ہارمنی پیدا کر دی ہے، یہ تمہیں سبق دیتی ہے کہ تم بھی کبھی میزان میں الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، اس کو قائم رکھا کرو، اس میں طغیان پیدا نہ کرو۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی میزان پر یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ اگر یہ درہم برہم ہو جائے تو یہ آسمان و زمین درہم برہم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام انسانوں کو رہنمائی دیتا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر ہر شعبہ زندگی میں صحیح میزان کے قیام کا پورا اہتمام رکھیں، ورنہ ان کا سارا معاشی و معاشرتی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی یہ ایک ہی نقطے کی بات ہے جو ہماری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جس وقت تم چیزوں کے اندر قائم توازن کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر سیاست بھی درہم برہم ہوتی ہے، معیشت بھی درہم برہم ہوتی ہے۔ پھر کوئی نظام عارضی طور پر فائدہ پہنچا دے تو پہنچا دے، وہ اصلاً کساد بازاری کے طوفانوں سے گزرتا رہتا ہے۔ اسی جانب انہوں نے توجہ دلائی کہ تم جو رویہ اختیار کر رہے ہو یہ دنیا میں فساد کا باعث بنے گا، اس لیے اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر